بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ اسکول سسٹم سے حافظ حبیب الرحمن۔ آج اسلامیات 9th کلاس کا لیکچر نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 6 کے ہم پڑھ رہے ہیں مختصر سوالات۔ تو آیت ہے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وہ آپ سے حق بات میں جھگڑا کر رہے تھے حق واضح ہو جانے کے بعد، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، دھکیلے جا رہے ہیں، وہم ینظرون، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ حق بات میں کون لوگ جو ہیں وہ جھگڑا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں پر بھی ایک بات ہے کہ جھگڑا کرنے سے مراد صرف یہ ہے کہ اختلاف رائے موجود تھا۔ کچھ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے اور ہم جنگی ساز و سامان بھی لے کر نہیں آئے تھے اور ہمارا مقصد تھا صرف ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آسان ٹارگٹ سمجھ کر بغیر تیاری کے جو ہے وہ آ گئے تھے، اور جب ابو جہل کا جنگی لشکر دیکھا تو اب انہوں نے اپنی رائے یہ پیش کی کہ ہمیں ابو جہل کے جنگی لشکر سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس پر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ مسلمان لوگ ہی تھے، یعنی وہ 313 افراد ہی تھے جن میں سے کچھ لوگوں کا یہ اصرار تھا کہ ہمیں ابو جہل کے جنگی لشکر سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ وہ جھگڑا کس سے کر رہے تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بحث کر رہے تھے، اختلاف رائے اپنا جو پیش کر رہے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اختلاف رائے جو ہے وہ پیش کر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف رائے کر رہے تھے تو وہ کیوں کر رہے تھے، ان کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ حضرات جب گھروں سے نکلے تھے تو ان کا مقصد اور منشا کیا تھا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہوگا اور اس کو سنبھالنے والے صرف 40 افراد ہیں، تو انہوں نے آسان ٹارگٹ سمجھتے ہوئے گھر سے بغیر تیاری کے نکلے تھے، اور جب آگے ابو جہل کا جنگی لشکر آ گیا تو اس وجہ سے ان کا اختلاف رائے پیش کرنے کی جو وجہ پیش آئی، وجہ سامنے آئی، وہ یہی تھی کہ وہ بغیر جنگ کے ارادے سے چونکہ نکلے نہیں تھے، ہتھیار لے کر وہ آئے نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصرار کیا کہ ہمیں ابو جہل کے جنگی لشکر سے جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آگے سوال یہ ہے کہ کون لوگ سمجھتے تھے کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ مسلمان لوگ ہی تھے، وہی تھے جو اس بات پر مصر تھے کہ ہمیں ابو جہل کے جنگی لشکر سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، وہی لوگ تھے جو کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں موت کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ اور آخری کویسچن ہے کہ کون لوگ جو ہے وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ مسلمان لوگ ہی تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ موت جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، گویا کہ ہمیں موت کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ تو آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔